بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہے 3۔ چودھری نثار نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے اگلے الیکشن سے متعلق۔ یہ کیا ہے تفصیل سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نون لیگ کا ہر دوسرے روز ہی اجلاس ہو رہا ہے لندن میں، اہم رہنما وہیں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی جو واپسی ہے وہ بھی ایک دن کے لیے مؤخر ہو گئی ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا انہوں نے 27 کو آنا ہے، انہوں نے مجھے خود بتایا تھا، ٹائم بھی بتایا تھا، جگہ بھی بتائی تھی۔ اب وہ 27 کو کہہ رہے ہیں وہاں سے چلیں گی اور 28 کو پہنچیں گی۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی آؤں گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ بس یہ تھوڑا سا شیڈیول تبدیل ہوا ہے۔ اور تیسری سٹوری یہ ہے کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ نون لیگ کے بہت سارے رہنما، بہت سارے پارلیمنٹیرینز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹکٹ دیں تو تب ہم آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ کچھ 300-350 بستر اس نیکسٹ آپریشن کے لیے ہمیں چاہیے۔ باقی برابر ہو گئے ہیں، یہ اللہ برابر کرے گا اور آپ برابر کریں گے انشاءاللہ۔ اور 5 جو ہے نا گھر ہیں، وہ بھی ایک کیا پلیج ہوا ہے، ابھی تک تو آئے نہیں، لیکن پلیج ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ صاحب جو ہے نا ڈیفینیٹلی وہ اس کی ریگارڈ رکھیں گے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کیجئے، کیونکہ ہمیں جلدی ہے سیاسی، میں جلدی گزرتا ہوں، یہ بھی ایک المیہ ہے، ہمیں جلدی ہے سیاسی خبروں کی، ٹھیک ہے نا، چٹ پٹی خبریں، اس طرح کی مرچ مسالے والی وہ سارا کچھ، لیکن ایسے لوگوں کو نہیں بھولنا۔ ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں الحمدللہ، آپ بھی مجھ سے زیادہ کہیں اطمینان میں ہیں، میں بھی آرام سے اطمینان سے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ، کھانے پینے کا کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جن کو فکر ہے ان کی فکر ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ آ جائیں جناب، یہ سب سے پہلے میں اس سٹیٹمنٹ پہ کہ نون لیگ کے بہت سارے رہنما ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ اسد قیصر صاحب نے بھی کہا، اس سے پہلے ان کے اور رہنماؤں نے بھی کہا ہے، غالباً فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ نون لیگ کے بہت سارے لوگ، بہت سارے پارلیمنٹیرینز، بہت سارے ایم این ایز، بہت سارے ایم پی ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ہمیں ٹکٹ دیں تو ٹکٹ دینے کے وعدے پر ہم آپ کو جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ بالکل غلط کہہ رہے ہوں گے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بڑا خراب ہے۔ وہ شرلیاں چھوڑتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ غلط بیانی کرتے ہیں، اور یہ ان کا شیوا بن چکا ہے۔ لیکن آل ٹوگیدر کسی کی بات کو بالکل ہی ریجیکٹ کرنا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن میں اس پہ ذرا تھوڑا سا نا یہ اس طرح سے بات کروں گا کہ یہ تو کہتے تھے کہ عمران خان عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہے، وہ اتنا مقبول ہو چکا ہے، ان کے بقول اتنا مقبول ہو چکا ہے کہ اگلے دفعہ اگر وہ نیکسٹ الیکشن میں کسی درخت کو ٹکٹ دے دیں، کسی کھمبے کو، پول کو بھی ٹکٹ دے دیں، وہ تب ہی جیت جائے گا۔ تو پھر جب آپ اتنے مقبول ہیں تو آپ کو نون لیگ کے الیکٹیبلز کو ٹکٹ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یا تو آپ کی مقبولیت نہیں ہے، آپ الیکٹیبلز ڈھونڈ رہے ہیں اگلے الیکشن کے لیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کیونکہ آپ کے بقول تو بہت مقبول ہیں نا، آپ جس کو بھی ٹکٹ دے دیں، تو پھر آپ کیوں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں جو کسی دوسری جماعت کے ہو؟ میں تین یہ نقطے آپ کے سامنے رکھ کے پھر نیکسٹ پہ جاؤں، کیونکہ خبر آپ تک پہنچانا مقصود نہیں ہوتا، خبریں آپ تک بہت سارے لوگ پہنچا رہے ہیں، آپ کے ساتھ تجزیہ کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، اس خبر کا تجزیہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ تو لوٹوں کے خلاف تھے، آپ کے بندے لوٹے ہوئے، تو آپ ان کے خلاف، آپ نے ان کے خلاف پوری کمپین چلائی، آپ نے کہا کہ ان کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے، ان کے بچوں کو اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں تنگ کیا جائے گا، ان کو جہاں بھی دیکھیں ان کا گھیراؤ کریں لوٹوں کا، یہ وہ اس طریقے سے۔ تو پھر دوبارہ آپ اسی کلچر پہ، آپ اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں کہ اگر آپ کی جماعت سے کہیں کوئی اور جاتا ہے تو وہ لوٹا ہے، اور کہیں کسی دوسری جماعت سے آپ کی طرف آتا ہے تو وہ بڑا پاک، صاف، شفاف۔ یہ ہے کہ آپ کی یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کو تو لوٹوں سے نفرت تھی، تو آپ کے لوٹے ہیں، اور وہ والی بات ہے کہ بھائی میرا کتا اور تیرا کتا ٹومی وغیرہ یا وغیرہ، اس طرح سے کوئی ہے محاورہ۔ تو بہرحال اب آپ بتائیے کہ
اگر لوٹائزم حرام ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے بھی حرام ہے، دوسروں کے لیے بھی حرام ہے، تو پھر آپ کو اپنے لوٹے تو ان کے لیے تو وہ پسند نہیں ہے، اور دوسروں کی جماعت سے کوئی لوٹا ہو کے آئے تو وہ آپ کو بڑا پسند ہے۔ تیسری بات کہ اگر آپ کیونکہ اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو معقول لوگ ہوں اگر وہ ہمیں جوائن کریں، یہ اس کا پارٹی فیصلہ کرے گی، لیکن جو معقول لوگ ہوئے تو ان کو ہم ٹکٹ بھی دیں گے، یہ انہوں نے خود کہا ہے۔ اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ کہتی ہے کہ یہ پچھلی دفعہ جو پنجاب میں 20 سیٹوں پر الیکشن ہوا، گو کہ ساری کی ساری سیٹیں وہ پی ٹی آئی کی تھیں، کیونکہ انہی کے لوگ ڈی سیٹ ہوئے تھے، اس میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتیں، 5 سیٹیں لوز کیں، تو وہ نون لیگ کہتی ہے آج تک بھی کہ ہمیں نقصان ہی اسی چیز کا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے، چونکہ ان کے ساتھ ہم پہلے سے عہد و پیمان کر چکے تھے، ہم پہلے سے وعدہ وعید کر چکے تھے کہ جی ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، اس مجبوری میں ہمیں ان کو ٹکٹ جاری کرنا پڑا، اس وجہ سے جناب وہ ہم ہار گئے، چونکہ ہمارے اپنے کارکنوں کی طرف سے ایک بیک لیش آیا، ایک احتجاج آیا، پروٹیسٹ آیا، تو پروٹیسٹ میں وہ گھر بیٹھ گئے، یا نیم دلی سے انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے، یا کہ انہوں نے صحیح کمپین نہیں چلائی کہ 2-4 ہزار 6 ہزار 2 ہزار 1.5 ہزار 3 ہزار کی لیڈ سے یہ لوگ جیت گئے، اس وجہ سے ہمیں نقصان اس لیے ہوا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے لوٹوں کو دیا ٹکٹ۔ اور آپ کی پارٹی میں بھی تو یہی ہے، پھر اگر آپ نون لیگ کے لوٹوں کو ٹکٹ دیں گے تو پھر آپ نے پہلے پنڈی میں بھی دیکھ لیا، اسی طرح سے پشاور میں بھی دیکھ لیا، کراچی میں بھی دیکھ لیا، پھر آپ بعد میں چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے غلط لوگوں کو ٹکٹ دیا۔ تو اگر آپ کسی کے لوٹے کو ٹکٹ دیں گے تو آپ کی پارٹی اور آپ کے کارکن اور آپ کے ووٹر وہ کیا کہیں گے؟ بس اس 3 نقطوں کے بعد میں اگلی سٹوری پہ آؤں گا، اور اگلی سٹوری یہی ہے جناب کہ چودھری نثار صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ بھائی ان سے پوچھا گیا کہ آپ نون لیگ میں جا رہے ہیں یا پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، کون سی، آج کل وہ کچھ صحافیوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اپنے چکری والے گھر میں اور یا باقی کہیں کسی جگہ پر، تو بہرحال تو وہ پھر جو ہے نا وہ اس سلسلے میں بھی ان کی ملاقاتیں ذرا جاری ہیں، انہوں نے اپنی الیکشن کمپین بھی شروع کر دی ہوئی ہے۔ ظاہر الیکشن کمپین ہر کسی نے شروع کر دی ہے، بھلے وہ الیکشن چاہے اکتوبر میں ہوں یا اکتوبر کے بعد ہوں، تو الیکشن کمپین تو یہ الیکشن کا سال ہے۔ تو اس حوالے سے چودھری نثار صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نون میں جو اگلا الیکشن لڑوں گا یہ آزاد حیثیت میں لڑوں گا، ٹھیک ہے، اور آزاد حیثیت میں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے، البتہ نون کے ساتھ میرے رابطے بحال ہیں، وہ ٹوٹے نہیں ہیں، تو نون لیگ کے ساتھ، تو اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ اگر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر انہوں نے وہ الیکشن جیت لیا آزاد حیثیت میں تو پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ جی کس کے ساتھ میں نے جانا ہے، اور نون لیگ کے ساتھ۔ البتہ پی ٹی آئی کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں شمولیت کر بھی لوں، میری ہے عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی، تو میں سمجھتا ہوں کہ شمولیت کے بعد وہ دوستی خراب ہو جائے گی۔ ظاہر ہے جناب وہ دوستی ضرور خراب ہوگی، کیونکہ عمران خان نواز شریف نہیں ہیں، آپ جو ادھم مچاتے رہے نواز شریف تو برداشت کر گئے، عمران خان تو 2 منٹ میں آپ کو فارغ کر کے رکھ دیں گے اور وہ بھگا دیں گے بے عزت کر کے پارٹی سے، جس طرح سے انہوں نے اکبر بابر سے لے کر جسٹس وجیہ الدین، حامد خان، پتہ نہیں کتنوں کو میں نام گنواؤں، انہوں نے سب کو کھڑے کھڑے فارغ کر دیا۔ تو اس حوالے سے جناب انہوں نے آپ کے ساتھ بھی وہی حشر کرنا ہے، اور آپ کا اتنا لاڈلا پن کوئی نہیں بردا، ایک نیام میں 2 تلواریں ویسے ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے آپ کو عمران خان سے وڈا چودھری سمجھتے ہیں تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ وڈے چودھری سے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے بیر والی بات ہو گئی۔ تو اس حوالے سے آپ کی صرف دوستی خراب نہیں ہوگی، آپ کی عزت بھی خاک میں ملے گی، اور وہاں پر آپ کا وہ لاڈ پیار، اور وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ویسے بھی کوئی نیا پارٹی میں جائے تو جو پرانے ہیں وہ چڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ ہمارے حق پہ ڈاکہ مارنے کے لیے آ گیا، ہم نے پارٹی کے لیے اتنی قربانیاں دیں اور یہ اوپر سے آ کے سب کچھ ہی مالک بننے کے چکر میں ہیں۔ تو وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہاں پہ آپ کا لاڈ پیار اور وہاں پہ اتنے ناز نخرے وہ کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا پی ٹی آئی میں۔ اب میں نے پہلے کہا تھا، اگر جو میرے کانسٹنٹ ویور ہیں، میں نے کچھ بھی ہو جائے، میں نے کہا تھا چودھری نثار صاحب پی ٹی آئی میں نہیں جائیں گے، کیونکہ مزاج، جس بندے کا آپ مزاج پڑھیں نا، جس بندے کا مزاج ایسے آگے خان صاحب ان سے بھی آگے ان کی گردن میں 10 گنا زیادہ سریا ہے، تو پھر یہ دونوں کی گردن میں اگر سریا ہو تو وہاں کام نہیں چلتا۔ تو یہ والی صورتحال ہے۔ البتہ انہوں نے اپنا ایک سلسلہ
مسئلہ ان سے پوچھا گیا کہ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار میزبان نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل اکانومسٹ ہیں، اسحاق ڈار اکاؤنٹنٹ ہیں۔ یہ پہلے جب آپ کے دور میں ہی اسحاق ڈار نے اکانومی کو اپنا 6% تک پہنچایا تھا GDP کو، اس وقت وہ اکاؤنٹنٹ نہیں تھے۔ پہلے ہی جب آپ کے دور میں اسحاق ڈار نے جب 4% سے مہنگائی کو، انفلیشن کو نہیں بڑھنے دیا تھا، اس وقت وہ اکاؤنٹنٹ نہیں تھے۔ پہلے ہی وہی اسحاق ڈار جس نے پیاز اور آلو کے ریٹ کو 15-20 روپے سے آگے بڑھنے نہیں دیا تھا، اس وقت وہ اکاؤنٹنٹ نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ بات کرنا کسی کے، اب رانا ثناءاللہ اور شہریار آفریدی میں ان سے موازنہ ہوا تو وہ انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ۔ اسی طرح سے نواز شریف کے بارے میں سوال ہوا کہ جناب کیا ان کو میرٹ پر نااہل کیا گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ بڑا ڈپلومیٹک سا جواب دیا جناب کہ ادھر سے بھی لوگ کوئی نکال لیں مقصد اور ادھر سے بھی نکال لیں۔ اور جب نیوٹرل کے بارے میں ان سے سوال ہوا کہ نیوٹرل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، تو پھر اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ یہ کنٹرول ٹاور کے بارے میں نیوٹرل ہوئے ہیں یا کہ انہوں نے کہا کہ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، یہ شعر انہوں نے پڑھ دیا، ادھر بھی ڈپلومیٹک جواب دیا۔ تو خیر، لیکن میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں آج، آپ یاد رکھیے گا، میرا جملہ لکھ لیجئے گا۔ نواز شریف صاحب نے پکے دروازے چودھری صاحب کے لیے بند کر دیے ہیں۔ اب چودھری صاحب چاہے آزاد حیثیت میں بھی جیت جائیں، یہ اور بات ہے کہ آزاد حیثیت میں ان کے ساتھ ملنے کا ایک اور ہے، لیکن پارٹی میں دوبارہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ وہ بہت بول چکے ہیں اور بہت پریس کانفرنسز بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لیکن اب وہ آزاد حیثیت میں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آزاد حیثیت میں وہ جیت پائیں گے، یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نون لیگ کے اجلاس کی طرف آ جائیں بھائی، نون لیگ کا اجلاس ہر دوسرے دن ہی ہو رہا ہے، تقریباً روز ہی ہو رہا ہے، اور وہاں پر رہنما بھی بہت سارے پہنچے ہوئے ہیں۔ آج کل کچھ اور باتیں بھی، بڑی ڈائنیسٹک پالیٹکس، اور کچھ نون لیگ کے لوگوں کا مزاج اور کچھ ضمیر جاگ گیا ہے، میں یہ بھی حیران ہوں۔ میں وہ دیکھ رہا تھا، اس پہ میں بڑی تفصیلی ویڈیو کرنے لگا ہوں۔ یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ جو آج کل ارسطو بنے ہوئے ہیں، اس پہ میں انشاءاللہ اگلے اس میں تفصیلی ویڈیو کرنے لگا ہوں۔ لیکن ابھی میں نون لیگ کے اس اجلاس کے بارے میں، اور خاص طور پہ نون لیگ کے اس اجلاس کے بارے میں، اور خاص طور پر جو فیصلے مریم نواز کی واپسی کے بارے میں، اب یہ فیصلے ابھی وہ کر کے آئیں گے کہ جی اس الیکشن میں کیسے حصہ لینا ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کس طریقے سے حصہ لینا ہے۔ ابھی تک اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں، الیکشن کی ڈیٹ نہیں آئی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ اسمبلی ٹوٹ گئی ہے لیکن الیکشن کی ڈیٹ ابھی نہیں آئی، یعنی پنجاب اسمبلی بھی ٹوٹ گئی، نگران وزیر اعلیٰ بھی آج لگ جائے گا، کیونکہ آج میں فیصلہ کرنا ہے، آج کل میں الیکشن کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج کل میں ہی نگران وزیر اعلیٰ آ جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے تو نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب آ چکے ہیں، لیکن تب بھی الیکشن کی کوئی ڈیٹ نہیں آئی ابھی تک۔ یہ بھی ہے۔ اب وہاں پر وہ کیسے الیکشن لڑنا ہے، کب لڑنا ہے، کس طرح لڑنا ہے، کون لڑے گا، نواز شریف صاحب واپس کب آئیں گے، مریم نواز صاحبہ تو آ رہی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ۔ لیکن بہت بڑا فیصلہ کہ جی اب عنقریب ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ نواز شریف صاحب سے کے کیسز سے متعلق وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو سکتا ہے جلد ہی ایک پٹیشن دائر ہو جائے۔ اور میں دیکھ رہا تھا اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ویڈیو لنک کے ذریعے، جب اسکائپ پر عمران خان کو لاہور میں بیٹھ کر سہولت ہے کہ وہ اسلام آباد میں اپنے کیس میں عدالت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، عدالت کی کارروائی میں پیشی میں ہو سکتے ہیں، تو پھر نواز شریف کو بھی یہ ہونی چاہیے، وہ بھی وہیں ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں، اور ان کا بھی اسی طرح سے مقدمہ چلے، اور اسی طریقے سے ان کا بھی کیس چلے اور میرٹ پہ چلے۔ اور وہ آلریڈی مریم نواز صاحبہ کے کیس میں کہہ چکے ہیں، بہت حد تک عدالت کہہ چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کا بھی کیس جو ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس میں بہت کچھ، جب مریم نواز صاحبہ بری ہو گئی ہیں، اس میں باعزت بری ہو گئی، تو اس میں بھی کسی قسم کا تو وہ بھی مقدمہ اس سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ کسی کو غیر حاضری میں، عدم موجودگی میں کسی کو سزا نہیں ہو سکتی، یہی ہے نا اصول، تو یہی ہے قانون کا، لا کا، ابھی تک تو روایت ٹریڈیشن یہی ہے۔ لیکن نواز شریف کو جب ان کی عدم موجودگی میں سزا ہو سکتی ہے تو پھر وہ اپنی عدم موجودگی
میں بری بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ یا تو قانون کو موم کی ناک کی طرح مروڑا نہ جائے، یا اگر ایک دفعہ مروڑا جائے اور وہ پریسیڈنٹ بن جائے تو پھر غلط کام کے لیے مروڑا جا سکتا ہے، تو اس غلط کام کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی 10 دفعہ مروڑا جا سکتا ہے، اور مروڑا جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد جناب ایک اور ہے، یہ میں نے آپ کو فیصلہ بتایا، 2 فیصلے۔ تیسرا فیصلہ یہ کہ جی اب اس کے بعد بیانیہ کیا بنانا ہے، اور کیا بیانیے میں جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو، باب زحمتے کو، آصف سعید کھوسہ کو، عمران خان کو، ان 5-6 بندوں کو رگڑنا ہے، کس طریقے سے کیا کمپین چلانی ہے، اس کا فیصلہ بھی ہو کے آئے گا۔ ابھی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا تو سوشل میڈیا میں کچھ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ کس حد تک جانا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا فیصلہ بھی وہ کر کے آئیں گے۔ باقی جو اندر کے اختلافات اور باقی چیزیں وہ اپنی جگہ، وہ میرا خیال ہے اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، بالکل۔ یہ بھی آپ کو اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پہ بہت کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔